بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد، آداب اور فضائل۔ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ گویا کہ پیدائش کے بعد آدمی کے دین و مذہب کا سارا انحصار اس کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ جس تربیت اور آئیڈیالوجی میں وہ پروان چڑھتا ہے، تا حیات اسی نظریے کے اثرات کے زیر اثر رہتا ہے۔ تربیت اور اصلاح کا آغاز ہمیشہ فرد سے شروع ہوتا ہے، افراد تک پہنچتا ہے، پھر افراد سے معاشرے تک پہنچتا ہے۔ معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کا آپس میں متحد رہنا لازم ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب لوگوں کو ذہنی اور فکری ہم آہنگی اور برابری کے تصور کے سانچے میں پروان چڑھایا جائے۔ اسلام نے معاشرے کی اصلاح اور تربیت کے لیے مسجد کا تصور پیش کیا ہے۔ یہاں پہ معاشرے کی ہر سطح پہ اور ہر جہت پہ تربیت ممکن ہوتی ہے۔ اب ہم اسلامی معاشرے میں مسجد کے تصور اور اس کے تاریخی پس منظر کو پیش کریں گے۔ مسجد کا لغوی اور اصطلاحی معنی ساجدہ یسجدو سجوداً باب ناصرہ ینصرو سے ہے، جس کا لغوی معنی عاجزی اور انکساری سے جھکنا، عبادت میں پیشانی اور ناک زمین پر رکھنا۔ اسی سے المسجد اس میں ظرف ہے جس کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ یا عبادت کی جگہ ہے۔ اصطلاح میں مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کی تاریخی حیثیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 برس۔